إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقت ہمارا تقریباً پورا ہو کر اس سے ہم آگے بڑھ چکے ہیں، بس انشاءاللہ عز و جل مختصر وقت آپ کا لیتا ہوں. اس کے بعد سب سے حسین و جمیل اس تقریب کا حصہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے. الحمدللہ حضور قبلہ خلیل العلماء والاولیاء مفتی اعظم پاکستان قطب زمان راضی دوران حضرت شیخ الحدیث والتفسیر محبوب سخی جیلانی الشاہ الحاج مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی مارہروی رضی اللہ تعالی عنہ بانی ام المدارس دارالعلوم آسن برکات حیدرآباد و خلیفہ مجاز خانقاہ برکاتیہ مارر مطہرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور قبلہ والد گرامی قبلہ آغا جان تاج الفقہاء محامد العلماء محدث مفسر مدرس مقرر خطیب ولی کامل حضرت قبلہ آغا جان الشاہ مفتی احمد میاں برکاتی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک پہلا اور قبلہ دادا جان کا 41واں حضرت علامہ سید زمان علی جعفری صاحب مدد ذلہ سے بڑی خوبصورت باتیں آپ نے سماعت کی. سب سے پہلے تو میں حضرت نے جو ہمیں ایک عقیدے کی مضبوطی کے حوالے سے گفتگو فرمائی، میں ان کی باتوں کی میاں بالمیاں تائید کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ حضرت قبلہ ہمارے آج کے انتہائی قابل احترام شخصیت، بہت ہی پیاری محبت کرنے والی شخصیت حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت اور بے پناہ محبتوں سے نوازنے والی شفقت محبت سخاوت ماشاءاللہ بڑی عمدہ صفات کے حامل حضرت قبلہ علامہ پیر سید غلام رضوانی شاہ جیلانی دامت برکاتہم العالیہ. حضرت نے بھی بڑے مختصر اور بہت جامع گفتگو فرمائی، اور اس کے علاوہ میرے بڑے پیارے ساتھی حضرت مولانا علامہ قاری محمد رب نواز اویسی صاحب جو کہ ام المدارس احسن برکات کے ہی شاگردوں میں شامل ہیں، انہوں نے یہاں پر آج ماشاءاللہ بڑے پیارے جوشیلے انداز میں خطاب فرمایا. اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء یہاں تشریف فرما ہیں، اور ختم نبوت فورم کراچی کے میرے اکثر ساتھی آج تشریف لائے، اور ماشاءاللہ بہت عمدگی کے ساتھ ختم نبوت فورم کراچی ختم نبوت کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت کے معاملات کے حوالے سے بڑا بہترین انداز میں کام کر رہی ہے. تو یہ سارے محبت کرنے والے ساتھی ہیں، اور فرحان اقبال بھائی تشریف لائے، اور میرے ساتھ ابھی حضرت کا بیان ان کے سارے خیال بھی ہونا تھا. قائد طلبہ جناب محترم جناب مبشر حسین حسینی صاحب تشریف لائے ہیں، اور میں بڑا بے چین ہو رہا ہوں کہ ان کو سن نہیں سکا، لیکن ابھی دیکھتا ہوں کہ کیا ماحول رہتا ہے. شاید 1-2 منٹ کے لیے گزارش کروں کہ اپنی حاضری یہاں پر وہ لگا لیں. یہ اظہار تشکر ہی کر رہا ہوں. قبلہ مفتی اہل سنت مفتی سید محمد اکبر الحق قادری صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں. حضرت کا بھی ظاہر خیال ہم نے سننا تھا، لیکن ہماری قسمت کے وقت بالکل آخری مراحل میں ہو چکا ہے، اور اہل خانہ بھی بڑے بے چین ہیں، طلبہ بھی بڑے بے چین مجھے نظر آ رہے ہیں. صاحبوں باتیں بہت ساری میں کر سکتا ہوں، لیکن مختصر مزید پیغام آپ کے سامنے یہی عرض کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ حضور قبلہ آغا جان علیہ رحمہ کے وصال با کمال کے بعد روزے کی حالت میں وصال ہو جانا، 12 روز قبل مدینہ منورہ سے واپسی آپ کی تشریف آوری ہوئی، اور پھر چلتے چلتے دنیا سے تشریف لے گئے. تلاوت قرآن کریم سماعت کی، سلام رضا سماعت کیا، اور آخر تک بس محبت کی باتیں کرتے رہے. اور یہ کتنی پیاری بات ہے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ دونوں شہزاد یعنی دونوں بزرگ حضور قبلہ دادا جان کا وصال 1985 میں ہوا، اور قبلہ والد گرامی کا وصال 2024 میں ہوا، اور آج دونوں یہاں پر ایک ساتھ آرام فرما ہو گئے. ان کے جنازے میں ہزاروں علماء ہزاروں عوام نے شرکت کی کہ باچا خان چوک سے لے کر اور 2 قبر تک سر ہی سر نظر آ رہے تھے.
جنہوں نے جنازے میں شرکت کی، اور احسن البرکات کی چاڑی پر وہ لوگ جو جنازے میں شرکت نہ کر سکے وہ لوگ شامل تھے۔ بہرحال حضرت قبلہ آقا جان علیہ الرحمہ کا فیض، ان کی برکات الحمدللہ جاری و ساری ہیں، اور ان کے ظاہری وصال با کمال کو آج 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ شاید لوگ تو سمجھتے ہوں گے کہ سال گزر گیا، لیکن ہم نے اس سال کو جس طرح گزارا ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے بہتر سے بہتر انداز اپنایا احسن البرکات کے معاملات میں۔ میرے دونوں یہاں پر سینئر میرے برادران موجود ہیں، مفتی محمد شاہد برکاتی صاحب ہیں، مفتی عبدالجبار برکاتی صاحب ہیں، مفتی قاسم خلیل ہیں، مفتی نویس صاحب ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ میں نے کس طرح مشاورت کے ساتھ ہر معاملے کو احتیاط کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ کوشش کر بھی رہا ہوں، آگے بھی کرتا رہوں گا۔ بہتر سے بہتر انداز میں معاملات کیے۔ پچھلے سال بھی چہلم شریف میں آپ نے دیکھا پورے ملک بھر سے علماء تشریف لائے، آج بھی علماء تشریف لاتے رہے اور جاتے رہے۔ بہرحال اللہ پاک ان سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، فقط شکریہ ادا کرنے کے لیے ہی حاضر ہوا ہوں، سب سے اظہار تشکر کرتا ہوں۔ وہیں پر میں بالکل نہیں بھلا سکتا کہ جہاں میرے ادارے کے حوالے سے، احسن البرکات کے حوالے سے اساتذہ نے، طلباء نے میرا بھرپور ساتھ دیا، میری ہمت بندھائی، مجھے قدم قدم پر انہوں نے جذبہ دلایا، ہمت دلائی، استقامت کی بات کی، اصلاح کی جہاں ضرورت پڑی، مشورے کی ضرورت پڑی، وہ لوگ پیچھے نہ رہے۔ وہیں پر میں یہ بالکل نہیں بھول سکتا کہ میرے پیارے برادر مکرم جناب الحاج حسان رضا نوری برکاتی صاحب، میرے دوسرے پیارے برادر محمد نعمان رضا برکاتی صاحب، اور ایک اور میرے پیارے جن کو ہم اپنا برادر ہی سمجھتے ہیں کہ محمد حارث رضا برکاتی صاحب، اور ان سب نے جس محبتوں کے ساتھ مجھ تقویت دی نا حضرت، یہ تقویت کا ہی کمال تھا کہ ڈاکٹر عطا بخاری صاحب ہیں اور میرے اہل خانہ نے، فیملی کے احباب نے مشورہ دیا، بلکہ بعض اوقات اپنے مشورے منوائے بھی، الحمدللہ ہم بہتر سے بہتر لے گئے۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ کارواں اسی چلتا رہے گا، یہ کارواں بڑھتا رہے گا تا ابد سرسبز و شاداب و تر و تازہ رہے۔ گلشن ایماں خلیل مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی دولت تقویٰ سے دامن بھر ہمارا، حضرت احمد خلیل کبریا کے واسطے۔ کیوں نہ چلے یہ کارواں کہ یہ فیضان خانقاہ برکاتیہ ماررہ مطہرہ ہے۔ ارے کیوں نہ چلے یہ کارواں کہ یہ کاروان فیضان اعلیٰ حضرت کا نام ہے۔ ارے یہ فیضان کیوں نہ چلے کہ فیضان خلیل العلماء ہے، یہ فیضان تاج الفقہاء ہے۔ اور وہیں پر میں ایک پیاری شخصیت حیدرآباد کی جناب الحاج گلشن الہی قادری صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ توسط سے الحمدللہ اس سال بھی اس پروگرام کے حوالے سے بہتر معاملات کرنے کی ہمیں ہمت ملی، توفیق ملی، اور الحمدللہ ہم نے حضور قبلہ آقا جان نے ایک مسجد برکات رضا کی تعمیرات کا آپ نے آغاز فرمایا، سنگ بنیاد رکھی۔ تو سب سے بڑا جو چیلنج میرے لیے تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ یہی تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس مسجد کی تعمیرات ہم نے آگے بڑھانی ہے۔ تو مسجد برکات رضا کا الحمدللہ ہم نے آغاز وہاں پہ افتتاح کر دیا نمازوں کا، وہ ماہ شعبان المکرم میں کیا، اور وہاں پہ نمازیں جاری، گویا کہ احسن البرکات کے اب یہ 3 مرکز باقاعدہ ہو چکے ہیں۔ کیمپس مرکز یعنی احسن البرکات ہوم اسٹیڈ ہال، کیمپس 2 الوحید کالونی میں، اور کیمپس 3 مسجد برکات رضا جی آر کالونی کے اندر۔ اس کے علاوہ 18 شاخیں ٹوٹل کام کر رہی ہیں، اور اس سال 6 عالمات بھی یہاں سے الحمدللہ ردائے فضیلت حاصل کر رہی ہیں، سندیں حاصل کر رہی ہیں۔ وہیں پر تقریباً 21 سے زائد طلباء کرام، حفاظ کرام اور قراء میں شامل ہیں۔ وہیں پر اورینٹل کالج کے طلباء طالبات بھی شامل ہیں۔ اور اب چونکہ دور بدل رہا ہے، سوشل میڈیا کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، تو اسی چیز کو کور کرنے کے لیے ہم وقتاً فوقتاً اپنے ادارے ام المدارس میں مختلف کورسز کرا رہے ہیں۔ شریعت کورس کروایا جا رہا ہے، ختم نبوت کورس کروایا جا رہا ہے، فہم دین اسلامی کورس کرائے جا رہے ہیں، تاکہ ہمارا نوجوان طبقہ یا جناب اور کوئی بڑے صاحبان ہمت کریں اور آئیں، داخلہ لیں، پڑھیں۔ ہمارے یہاں سے پیغام صرف ایک ہی دیا جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ کے رکھیں گے تو ہم آپ کو سلام کریں گے۔ اگر آپ اعلیٰ حضرت سے مخالفت میں جاتے ہیں
ان سے جناب کوئی ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں، ہم تو علی الاعلان بات کرتے ہیں بھائی آپ کا راستہ ادھر ہے، ہمارا راستہ ادھر ہے، ہم اسی میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہی ہمیں حضور قبلہ دادا جان علیہ الرحمہ نے، قبلہ آغا جان علیہ الرحمہ نے پوری زندگی یہی درس دیا۔ اللہ پاک ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وہیں میں اپنے تمام دائرہ برکات اسلامی انٹرنیشنل کے ساتھیوں کا اور اپنے آسن برکات ٹرسٹ کی تمام انتظامیہ کا کہ انہوں نے ایک اعتماد جو دیا ہوا، اللہ پاک مجھے اس اعتماد پر ہمیشہ قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 4 روزہ عرس مبارک کا پہلا پروگرام افتتاح بخاری شریف، الحمدللہ اس سال احسن برکات میں دورہ حدیث بھی کرایا جا رہا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ساتھی ایسے ہیں جو جناب موقوف علیہ کر چکے ہیں، آئیں احسن برکات میں داخلہ لیں، دورہ حدیث میں داخلہ لیں اور ان اساتذہ کرام سے پڑھنے کا موقع حاصل کریں جنہوں نے حضور قبلہ آغا جان سے ماشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے علماء ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں۔ اپنی عادت کے مطابق ان اشعار پر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ خود کو عشق مصطفیٰ میں جو مٹاتے جائیں گے، وہ بہر لمحہ یقیناً چین پاتے جائیں گے۔ کوئی بھی پرسا نہ ہوگا حشر میں حافظ مگر میرے آقا عاصیوں کو بخشواتے جائیں گے۔ صاحب یہ علماء کرام جو ہے نا، ان کی تعظیم و تکریم کرنا، ان کی توقیر کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر علماء کی شان میں بے ادبی کریں گے، گستاخی کریں گے تو احادیث مبارکہ میں واضح موجود ہے، فرمایا جاتا ہے اگر کوئی عالم سے جناب ٹکراتا ہے، اس کی بے ادبی کرتا ہے، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ علماء کی شان کی کیا بات کی جائے، ارے اس کے لیے تو سارے جناب فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں، زمین و آسمان دعا کر رہے ہوتے ہیں، جناب سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اس کے لیے دعائے رحمت کرتی ہیں، مغفرت کرتی ہیں۔ جناب زمین کے اندر رینگنے والے کیڑے مکوڑے جناب عالم دعا کرتے ہیں، فاش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب حسین لمحہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، لیکن چونکہ میرے یہاں پر ایک پیارے برادر قائد طلبہ جناب مبشر حسین حسینی صاحب تشریف فرما ہے، میری خواہش ہے تشریف لائیں اور 3 سے 5 منٹ میں اپنا پیغام طلبہ کے لیے ضرور دیں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ حیدرآباد شہر میں انجمن طلبہ اسلام کا کام ہونا چاہیے۔ یہ اہل سنت کی یہ مادر جماعت کہلاتی ہے، ہمارے بزرگوں نے اس میں اپنا ساتھ ڈالا ہے، قبلہ حضور آقا جان علیہ الرحمہ نے بھی اس میں ساتھ دیا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ دستار بندی کے بنادر ہوں گے قائد طلبہ جناب مبشر حسین حسینی صاحب۔